اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں، اس شہر میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اس سے جیسے تم چاہو کھلم کھلا کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنین کو زیادہ بھی عطا کریں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ظالم لوگوں نے اس بات کو بدل دیا اور اس کے علاوہ کہنے لگے جو ان سے کہا گیا تھا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم نے ظالم لوگوں پر نازل کیا رجزا من السماء، آسمان سے عذاب، بما كانوا يفسقون، اس کے سبب جو وہ فسق کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب انہیں کہا گیا کہ بیت المقدس کو فتح کر کے حاصل کرو اور وہاں پر کھاؤ پیو، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، تم جاؤ اور تمہارا رب جا کر لڑو، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دینا۔ یہ بہت بڑی توہین تھی، بہت بڑی گستاخی تھی۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر بیت المقدس کو 40 سال کے لیے حرام قرار دے دیا کہ اب 40 سال تک تم بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب جب حرام قرار دے دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ صحرائے سینا کے اندر گھومتے رہے، وہاں سے نکلنے کا 40 سال تک ان کو راستہ ہی نہیں ملا۔ اللہ جس طرح چاہے عذاب میں مبتلا کرتے، تو یہ سفر کا عذاب تھا۔ سفر بھی ایک عذاب ہے، اور یہ سفر کا عذاب تھا جو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات بیت المقدس میں گئے تو آپ نے فرمایا کہ ایک ٹیلے کے پاس، ایک ٹیلے کے پہلو میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور جب میں وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ راستے میں قبر ہے۔ اسی طرح 40 سال گزر گئے، تو پھر اگلے نبی یوشع بن نون علیہ السلام کے دور میں پہلی نسلیں ختم ہو گئی۔ اس لیے کہتے ہیں نا بابوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ ایک لائن پہ چل چل کے وہ پکے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بس یہی راستہ صحیح ہے، اور اسی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ بیٹا کہتا ہے یہ کرنا ہے، وہ کہتا ہے تینوں عقل ہی کوئی نہیں، تجھے کیا پتا ہے؟ حالانکہ بیٹا اس سے کہیں آگے نکل چکا ہوتا ہے۔ تو وہ نسل جنہوں نے فرعون کی غلامی دیکھی تھی، اور وہ رسم و رواج ان پر، اور وہ بزدلی اور وہ سستی ان پر چھائی ہوئی تھی، تو وہ جب نسل ختم ہوئی، نئی نسل آئی، انہوں نے پھر دیکھا کہ یہ مصیبت میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ آخر انہوں نے جہاد کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس علاقے کو فتح کرو، یہ علاقہ میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن اب کم سے کم اتنا کر لو کہ جب اس کے دروازے سے داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور اپنے پہلے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہو۔ لیکن تھے تو یہ بھی انہی کے بیٹے نا، کہ اتنے بڑے جرم کی سزا اللہ نے ختم کی اور اتنا بڑا احسان کیا کہ جس کے لیے وہ نسل در نسل ترس رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے شہر ان کو فتح کر کے دے دیا۔ صرف اتنا کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا، کہ اب شہر میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو کھاؤ، جیسے چاہو رہو، عیاشی کرو، بس اتنا کرنا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ اور حِطَّةٌ کا معنی علماء نے لکھا کہ ہمارے گناہ معاف کر دے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جو بات ان کو کہی گئی تھی اس سے ہٹ کر وہ کہنے لگے۔ حدیث میں اس کی وضاحت ہے، ایک تو انہوں نے یہ کیا، سر جھکانے کی بجائے دروازے سے اپنے پاؤں اور سرین کے بل گزرے کہ اللہ کو سجدہ نہیں ہم نے کرنا، اور جو ان کو کہا گیا تھا کہ حِطَّةٌ کہو، تو انہوں نے حِطَّةٌ کی بجائے حِنْطَةٌ کہنا شروع کر دیا۔ حِنْطَةٌ کا مطلب ہے گندم، کہ ہمیں گندم چاہیے، توبہ توبہ نہیں، ہمیں گندم چاہیے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ انہوں نے کہا چھوٹے جی، خوشخبریاں تو آپ دیتے ہی رہتے ہیں، کچھ اور دیں، کچھ مال دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور آپ نے ان سے منہ پھیر لیا۔ اتنی دیر میں یمن کے کچھ لوگ آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے تو خوشخبری کو جھٹلا دیا ہے، رد کر دیا ہے، تم اس کو قبول کر لو۔ تو اس لیے یہ دنیا کی چیز کو ترجیح دینا آخرت پر، اللہ کی رضامندی پر، توبہ پر، یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ تو جب انہوں نے یہ حرکت کی، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ان ظالم لوگوں پر ہم نے آسمان سے عذاب نازل کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ طاعون ان وباؤں میں سے ہے جو بنی اسرائیل پر نازل کی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر جو عذاب آیا وہ طاعون کا عذاب تھا۔ فرمایا بما کانوا یفسقون، یہ ان کے اس فسق کی وجہ سے تھا۔ فسق کیا ہوتا ہے؟ فسق ہوتا ہے اللہ کی حدود سے نکل جانے کی کوشش کرنا، اللہ کے احکام سے نکلنے کی کوشش کرنا۔ تو آج بھی جو لوگ نماز کے معاملے میں بہانے کرتے ہیں، روزے کے معاملے میں بہانے کرتے ہیں، اور شریعت کے احکام سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی فسق ہے، اور یہ فسق اللہ کے عذاب کا بندے کو مستحق بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے بندہ بندگی سے ہے۔ اسلام اور مسلمان کا معنی مطیع ہو جانا۔ جب اللہ آرڈر دے دے تو پھر بندے کو چاہیے کہ وہ مطیع بن جائے، اس کو مان لے، اس پر عمل کرے، کبھی بھی مالک کے حکم سے نکلنے کی کوشش نہ کرے۔
جس طرح اللہ رب العزت کے احسانات عظیم ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کے عذابات بھی بڑے سخت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔